السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اسکر، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ویورز۔ آج صبح تو پالیٹکس پہ باتیں ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا کرکٹ پہ تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ ایسی خبریں تھوڑی سی آ رہی ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ کل تو پہلے تو سب سے پہلے میں بات کروں کہ کل جو میچ ہار رہے ہیں پاکستان، تو وہ عجیب قسم کی صورتحال ہو گئی تھی، عجیب قسم کا مسئلہ کریٹ ہو گیا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب پاکستان میچ ہارتا ہے تو پھر وہ بابر اعظم جو کوئی اس قسم کا یا رضوان آ کے نہیں بیٹھتے، پھر جو ہے وہ سکلین کو جو کوچ ہیں، ہیڈ کوچ ہیں، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ ہیڈ کوچ جو ہے وہ کسی سوال کا جو ہے الحمدللہ سیدھا جواب نہیں دیتے، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کل بھی وہ باپ بیٹا اور گدھے کی کہانی میں سنا کے چلے گئے۔ یہ تو کہانیاں سنانی نہیں ہیں بھائی جان، ہمیں جو وریز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو سچویشنز ہیں، جس کے بارے میں پوری دنیا بات کرنا چاہ رہی ہے، جس کے بارے میں پوری دنیا ایک کوچ سے، ایک چیف سلیکٹر نے تو مختلف چینلز میں آ کے بات کی، لیکن ایک کوچ سے بھی سننا چاہ رہی ہے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ اور اگر آپ ہمیں آ کے یہ بتائیں گے کہ جناب ہمارے پاس بیسٹ اسٹرینتھ یہی ہے اور بس ہم اس کے ساتھ اس سے بہتر کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ سچویشن تھوڑی سی آڈ ہو جائے گی۔ تو کہانیاں ہمیں نہ سنائیں، کہانیوں کے بغیر ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے، یہ چیزیں دکھائی جائیں کہ یار کس طرح سے ہو رہا ہے، جس طرح سے پرابلم آ رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مڈل آرڈر نہیں پرفارم کر رہا، نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں بات کریں۔ اس میں یہ نہ کہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، کبھی دن ہوتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، سردی کے بعد گرمی آتی ہے، گرمی کے بعد سردی آتی ہے۔ یار میں یہ فلے چیزیں نہیں سننے کے لیے اتنی بڑی پریس کانفرنس کروانے کے لیے بیٹھا کہ یہاں پہ آپ آ کے ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ کوئی بات نہیں، کبھی اچھا کھیل لیتے ہیں، کبھی برا کھیل لیتے ہیں۔ بھائی دوسری ٹیمیں کبھی اچھا کبھی برا کیوں نہیں کھیلتی؟ ان کے کیا مسائل ہے؟ ان کا کس پہ اعتقاد ہے؟ کتنا اعتقاد ہے کہ وہ ان کے ساتھ یہ والے مسائل نہیں آتے کہ ہمارا مڈل آرڈر کبھی بھی نہیں چل رہا؟ جب مڈل آرڈر نہیں چل رہا تو ہم جیت رہے ہیں، جب مڈل آرڈر کے کھیلنے کی باری آتی ہے مڈل آرڈر جو ہے وہ آپ کا کلیپس کر جاتا ہے۔ تو یہ والی چیزیں تھوڑی سی احتیاط سے دیکھنی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے سکلین صاحب آ کے بیٹھتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں، لیکن سکلین صاحب کو تھوڑا سا جو ہے وہ ان چیزوں کو فوکس کریں، ان چیزوں پہ بات کریں۔ مطلب کوئی 6 بندوں نے آگے سے کویسچن کیا، سب نے مڈل آرڈر کا سوال کیا، اور کسی کے مڈل آرڈر کے سوال پہ جو ہے وہ کوئی جواب جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی کا کہانیاں سنا رہے ہیں۔ میں کہانی میں آپ کو بول ہی سناؤں کہ وہ کون سی؟ چھوڑو یار، کل آپ نے چیزیں دیکھ لی ہوں گی، آپ اس کو چھوڑیں۔ اگلی سٹوری پہ ہم چلتے ہیں۔ اگلی سٹوری کیا ہے؟ اگلی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اگلی سٹوری یہ ہے کہ ایک خوشیوں کے شادیانے بج گئے ہیں کہ جناب وہ جو ہیں ہمارے شاہین شاہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور وہ شاہین شاہ آفریدی جو ہے انہوں نے آج اپنی پریکٹس ریزیوم کر لی، اور آج انہوں نے بالنگ کرائی ہے، اور بڑی اچھی بالنگ کرائی ہے، بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے پریکٹس کی ہے اس میں۔ لیکن اس اچھی پریکٹس میں نہ ان کا پراپر وہ جو رن اپ جس طرح سے ہوتا ہے، نہ وہ پراپر رن اپ تھا، اور نہ ان کی بال کی وہ پیس تھی۔ اوبیسلی اتنے دنوں کے بعد سٹارٹ کیا اور نی انجری سے سٹارٹ کیے، تو وہ تھوڑی سی بات اس طرح کی ہے۔ تو ٹرائنگولر سیریز بھی آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے، تو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا، اگر کوئی مختصر حلقے دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے دیکھ رہے ہو، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آپ ابھی شاہین شاہ آفریدی کو نہ لے کے جائیں، آپ نہ ٹرائنگل سیریز میں کھلائیں، اور جس طرح سے کچھ لوگوں نے، کچھ ایکسپرٹس نے کہا بھی تھا کہ بھی ورلڈ کپ پہ بھی نہ کھلائیں۔ شاہین شاہ آفریدی کا کیریئر تباہ نہ کریں۔ گھٹنے کی انجری، اگر انجری ریزیوم نہ کی تو بہت میجر مسائل آ جائیں گے، خدا نہ خواستہ کیریئر خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ورلڈ کپ، دوسرا ورلڈ کپ، یہ بہت سیریز آنی ہے، بہت سارا کچھ ہونا ہے، لیکن ابھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جناب آپ کے پاس اگر جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے، جس قسم کا یہ پرابلم یہاں پہ آئی ہے، جس قسم کی سچویشن یہاں پہ آئی ہے، اس کو آپ کیری کر لیں، اس کو احتیاط سے، آرام سے، اس انجری کو پراپر طریقے سے تمیز کے ساتھ جو ہے اس کو ریکور کر لیں۔ یہ زیادہ اہم فیچر ہے بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی جو ہے وہ ایک ٹورنامنٹ میں، اس میں ورلڈ کپ میں یا اس سے پہلے ٹرائنگل سیریز میں ڈال لیں، اور ٹرائل سیریز میں ڈال کے اس کو دوبارہ انجری جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بے شک شاید خدا نخواستہ ریزیوم کر جائے یا کوئی اس قسم کی صورتحال ہو جائے۔ تو یہ والی چیز، اس پہ تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے، تھوڑا سا دیکھنا ہے، تھوڑا سا لحاظ کرنا ہے، آپ کو ایسے نہیں لے کے جانا۔ میں ایک دن عاقب جاوید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ عاقب جاوید صاحب نے بات کی تھی، تو وہ بات کر رہے تھے، بتا رہے تھے مجھے کہ محمد عرفان جو ہے وہ جب آیا تو وہ اتنی ہائٹ تھی اور اتنا سارا کچھ تھا کہ وہ ایک بڑا اب نارمل قسم کا بالر تھا، اور اتنی ہائٹ سے وہ بال پھینکتا تھا کہ وہ سچویشن کھیلنے والے کے لیے کھیلنی بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی تھی، مشکل ہو جاتی تھی۔ لیکن صورتحال کیا کریٹ ہوئی، پرابلم کیا آئی، ہوا کیا؟ بھائی اس کو بھی نارمل پلیئرز کی طرح، نارمل بندوں کی طرح جو ہے وہ اس کو فیلڈنگ میں اور بالنگ میں اور ان چیزوں پہ ڈال دیا۔ اب وہ ایک جو ہے وہ 7.5-8 فٹ کا بندہ، اس میں جب اس کو نیچے آ کے بال اٹھانی پڑتی ہے بار بار نارمل پریکٹس کے لیے، تو وہ اس کا لاک رہ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی بالکل اس کے
فٹنس کے کویسچنز اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی ہوا. اور وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ کہتے رہے کہ یار اس کو نارمل پریکٹس نہ کرائیں، یہ ایک اب نارمل اس کا باڈی اسٹرکچر ہے، اس کو ایک ذرا ہٹ کے پریکٹس کرائی جائے. اس قسم کی نارمل پریکٹس جو باقی سارے پلیئرز ایک نارمل اسٹرکچر نارمل باڈی فزیک کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ اس کو عرفان کو پریکٹس نہ کرایا جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اس کو بھی نارمل بندوں میں جھونک دیا گیا، اور اس کے بعد بھائی کا کیریئر پھس کر کے خراب ہو گیا. اگر کسی اور ملک میں اتنی ہائٹ کا اور اتنی پیس کا بندہ ہوتا تو وہ اس کو پھونک پھونک کے آرام سے لے کے چلتے. تو یہ ایک صورتحال ہے جو یہاں پہ ہونی چاہیے، جو اس کو کیا نام ہے اس کا شاہین شاہ افریدی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کو بڑا احتیاط سے بڑا پھونک پھونک کے کھلانا ہے. اگر اس کی انجری نکلا ہے خدا نہ خواستہ پیسر کی انجری نکلا ہے تو ویسی بڑی پرابلمس ہو جاتی ہیں. اس کو آرام سے ریہیب کرنے دیں. اس کو بے شک یہ اس کو اکتوبر کا مہینہ، یہ اکتوبر کا مہینہ چڑھا ہوا ہے، اس میں آج اس میں کتنا مطلب مہینہ بھی نہیں رہ گیا، 22 یا 23 تاریخ کو میرا خیال ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ ہے، مطلب مہینہ بھی رہ گیا. اس کو ریسٹ کرائیں، کوئی بات نہیں. باقی پلیئرز کو جو ہے ان پہ فوکس کریں، ان کو دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. اپنا مڈل آرڈر کھلائیں، آپ کے کون سے ایسے بالرز ہیں ان کو لے کے چلیں. آپ کے پاس ابھی جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ ابرار کو آپ نے جو ہے وہ ایڈ کیا ہے، ابرار کو نہیں کھلایا، ابرار کو لے کے چلے گئے تھے. ابرار کو یہ انگلینڈ کے ساتھ میں ٹورنامنٹ کھلا رہے ہیں، لیکن اس میں لیگ میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ بالنگ نہیں کرا رہے. بھائی اس کو ٹرائی کریں. آپ کے اس وقت مین بالرز کلیپس کر گئے. چلو آپ نے ابھی تک وہ ابھی امید تھی کہ آپ وسیم جونیئر کو جو ہے وہ ریہیب سے واپس آ گیا، وہ بہتر ہوا ہوا، فٹنس اس کی پراپر ہوئی ہوئی ہے، جو اس کو کوئی کمر کی انجری ہوئی تھی تو وہ ختم ہو گیا. اس کو آپ کھلا لیں، اس کو ٹیسٹ کریں. آپ ابھی اگر نہیں آپ نسیم شاہ کو کرانا چاہ رہے، کیونکہ کل کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کل کے میچ میں جو ہے وہ اگر آپ کی لیڈ جو ہے وہ 3 پہ چلی جاتی ہے اور تیسرا میچ 4 میں سے 3 میچ وہ جیت جاتے ہیں، تو آپ کے باقی 3 میچ میں آپ کو یہ سیریز جیتنی ضروری ہے. ہوم گراؤنڈ میں سیریز جیتنی بہت ضروری ہے. اور وہ بھی ایسے ڈسکریج ہوں گے اگر ہم یہ سیریز نہ جیت سکے کہ ہمارے ورلڈ کپ جو ہے وہ صورتحال اس پہ بہت سارے کویسچن مارکس ہو جائیں گے. ابھی جس طرح سے پرابلم آ رہی ہے، ابھی جس طرح سے لوگ جو ہے وہ ہر بندہ ہر جگہ پہ ہر موقع پہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ مڈل آرڈر کس طرح سے ہوگا اور ہمارے بالرز کے کمبینیشن کس طرح سے بنے گا. تو یہ دیکھنا پڑے گا عثمان قادر کو کس طرح کھلانا ہے، کتنی دیر کھلانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اس کا چوکی کرنا ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک، وہ بڑا لائبلٹی ہمارے لیے بنتا جا رہا ہے اس میں. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شاداب خان اس وقت کیسے پرفارم کر رہا ہے، اس کی فٹنس کے مسائل تھے کیا تھے. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ فٹنس کے ایشوز نہیں تھے. اگر فٹنس کے ایشوز نہیں تھے تو میرے خیال اس کو چانس دے لینا چاہیے، اس کو کھلانا چاہیے، کیونکہ اب اگلے میچ جو ہے وہ سیریس آ رہے ہیں. اب جو ہے وہ میچ پھنس گیا ہے. اب ہر باری ہم یہ سچویشن نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم 200 سکور کھا جائیں. ہر باری یہ سچویشن نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہمارا مڈل آرڈر جو بالکل کلیپس کر جائے. شاداب خان کا ایک فائدہ یہ بالکل ہے، امپورٹنٹ فائدہ ہے کہ جناب وہ بیچ میں آرام سے ہمارے پاس اینڈ میں بھی کوئی سکور کر جاتا ہے، اچھا سکور کر جاتا ہے، بہتر سکور کر جاتا ہے. جس طرح میں نے ابرار کا ذکر کیا، اس طرح سے ایک اور ہیں جن کا نام ہے احسن جمال، وہ بھی آئے ہوئے ہیں. ان کو بھی دیکھیں، ان کو بھی اپنے ٹیم میں رکھ لیں، ان کو بھی کھلائیں، ان کو میچ تو کھلائیں، دیکھیں تو صحیح کیا صورتحال بنتی ہے. آپ اس چیز پہ چلے گئے کہ آپ کے سلیکٹر نے کہہ دیا کہ جناب وہ آپ کا جو ہے وہ سیم ایوب جو ہے وہ سیم ایوب بھی ہے نا، ہاں سیم ایوب جو ہے اس کو ہم جو ہے ورلڈ کپ کے لیے سوچ سکتے ہیں، شرجیل کو ورلڈ کپ کے لیے سوچ سکتے ہیں. سیم ایوب کو ورلڈ کپ کے لیے خدا را نہ سوچیں، پہلے اسے ٹرائنگل سیریز کھلائیں. اگر اس کو کھلانا ہے تو آپ اس کو ادھر بھی کھلائیں. اس کو یہ جو ابھی 4 میچز رہ گئے ہیں انگلینڈ کے ساتھ وہ کھلائیں. اس میں آسٹریلیا کی پچز میں سیم ایوب کو ڈال کے اس کا بیڑا غرق نہ کریں، ابھی تھوڑا سا ہولے ہو جائیں. ہاں شرجیل کا اگر وہ ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ شرجیل کو اس میں ڈالیں اور اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن سیم ایوب کو بھی تھوڑا سا ہولا کرائیں. ابھی اس کو تھوڑا سا اس طرح سے اپنے ان لوگوں میں نہ جھونک دیں. اور آسٹریلیا کی پچز پہ جہاں پہ ابھی آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ جو ذرا بال اٹھ کے آتی ہے، آپ یا تو اس پہ کیٹ پکڑا رہے ہیں یا آپ اس کو جو ہے جو پل آپ سے ہو نہیں رہی، کم از کم پل جو ہے وہ اس کی تو بڑی اچھی ہے نا شرجیل کی. تو اور وہ دیکھنا پڑے گا اس کو کہ کس طرح سے کھلانا ہے. دوسرا ایک اور فیچر بھی آ رہا ہے کہ آپ کو شاداب اور افتخار میں سے دونوں میں خوشدل اور افتخار میں سے دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان دونوں میں سے کس کو لے کے چلنا ہے، کس کو کھلانا ہے، کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح سے نہیں ہو پائے گا کہ آپ ان دونوں کو کھلا لیں. آپ کو دیکھنا پڑے گا، آصف علی کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کو واپس لے کے آنا ہے یا کیا کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں ساری آپ نے ابھی یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے
یہ جو ہمارے کل جس لڑکے نے شان مسعود نے بڑا اچھا پرفارم کیا، شان مسعود کو دیکھنا ہے بھی کہ کس پوزیشن پہ کھلانا ہے اس کو. اگر اتنا اچھا آخر تک بیٹ کیری کر لیتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پہلے کھلانا ہے، تھوڑا سا جلدی لے کے آنا ہے اس کو. اگر آپ نے اپنی کمبینیشن نہیں چینج کرنا تو کم از کم اس کو ون ڈاؤن لے آئیں، اس میں اس طرح کی صورتحال کریٹ کرنی پڑے گی. اور ابھی جو ہے یہ بڑا اہم موقع ہے، بڑی سچویشن ہے. ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ ابھی آپ اس کو رضوان کو نہیں آپ چینج کریں گے، رضوان ہی بابر کو نہیں چینج کریں گے اور بابر ہی ورلڈ کپ تک کیپٹن رہے گا. بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اس کو بھی آپ نے دکھانا ہے کہ یار آپ نے جو 5 بالرز کا پلان کر لیا ہے اور آپ نے کمبینیشن بنا لی ہے کہ پہلا اوور یہ کرائے گا، دوسرا اوور یہ کرائے گا، تیسرا اوور کرائے گا، تو وہاں پہ ایک ڈرامیٹک سچویشن گراؤنڈ کے اندر ہو رہی ہے. تو آپ نے نا خوشدل سے خوشدل بھی اچھا بال پھینک لیتا ہے، خوشدل سے بال بھی نہیں کرایا، افتخار سے بال بھی نہیں کرایا، واو فیکٹر نہیں دیا، سرپرائز نہیں دیا آپ نے اگلی ٹیم کو. آپ نے جو 5 بالر سوچے ہوئے تھے انہی 5 بالروں سے کرایا، جبکہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے 6 بالر ٹرائی کیے ہیں اس میں. تو یہ عادل رشید کو بھی کیا انہوں نے، اور اس میں جو معین ہے انہوں نے بھی ایک اوور کرایا. اس طرح سے کیا کیونکہ فاسٹ پیسرز اچھے جا رہے تھے. ابھی تو ہم پیسرز کھیل نہیں رہے، ہمارے ڈیڈ پچ کے اوپر وہ جو پیسرز ہیں جو 156 پہ بال کرا رہے ہیں، ووڈ جو ہے وہ اس میں اس قسم کے کرا رہے ہیں، وہ ایک دو بندے اچھے آئے ہیں تو یار ہم بالکل ٹھس ہو گئے. تو ہم نے آسٹریلیا جا کے کیا کرنا ہے، یہ بہت بڑے کویسچن مارکس ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑیں گے. اور یہ ابھی سے، یہ کل سے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے سیریس ہیں، کیا ہم چینجز کر رہے ہیں، کیا ہم ریکوائرڈ بندوں کو ایڈ کر رہے ہیں، کیا ہم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے. ایک کوئی لمبی کال نہیں ہے یہ، میں اگلے کال اسی وقت یا اسے تھوڑی دیر بعد جو ہے ہم دوبارہ آپ کے ساتھ لائیو بیٹھے ہوں گے اور کرکٹ پہ بات کر رہے ہوں گے اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو یہ ہم ظاہر بات ہے تنقید کرتے رہیں گے، ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے، ہم آبزرو کرتے رہیں گے اور ہم کو بتاتے رہیں گے. آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، آپ اس پہ دھیان دیں نہ دیں، لیکن امپورٹنٹ فیچرز یہ ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.